اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، اور اس میں بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار واعظ اور نصیحت اور خطبہ دے رہے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک طرف کھڑے ہو کر توریت کا ایک نسخہ لے کر اس میں سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا اور کہا، اے عمر، تمہارے ماں باپ تمہیں گم پائے، تم کیا دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے ہو گیا ہے؟ جب آپ نے دیکھا تو فوراً کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں جو ہے یہ ایمان کی کمزوری کی بہرحال دعا ہے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اسلام میرا دین ہے، وبمحمد نبیا، اور محمد میرے نبی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہا، اے عمر، اگر میرے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ بھی آ جائے تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اے عمر، اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے علاوہ چارہ نہ ہوگا، اور اگر میرے ہوتے ہوئے تم ان کی بات مانو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مانی جائے، اس دور میں جب رسول اللہ آ چکے ہیں تو وہ شخص گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میرے موجودگی میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوگا، اور اگر تم ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جن کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اور موسیٰ کے بیچ موازنہ نہ کیا کرو، کمپیریزن مت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے روز جب میں بے ہوشی سے اٹھوں گا اور میں سب سے پہلا رہوں گا، جب میں بے ہوشی سے اٹھ کر کھڑا ہوں گا تو کیا دیکھتا ہوں، موسیٰ اللہ کے عرش سے پہلے ہی لگ کر کھڑے ہوئے، میں نہیں جانتا وہ بے ہوش ہوئے یا نہ ہوئے، یا مجھ سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے جن کا نام اللہ نے لیا کہ ہم نے وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھیجی جو اس سے پہلے نوح کی طرف اور ابراہیم کی طرف اور موسیٰ کی طرف اور عیسیٰ کی طرف بھیجی۔ اور یہ 5 انبیاء، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 برگزیدہ اولو العزم پیغمبر ہیں، جن میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ان کے تعلق سے رسول فرماتے ہیں، میری موجودگی میں موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوگا، اور تم ان کی اتباع کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کرنے سے گمراہی آتی ہے تو اندازہ لگائی رسول اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے ان کو اور فلاں کو اتباع کے لائق بنا لیا، ان کا کیا حل ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ کوئی عام بات نہیں ہے، غور کی بات ہے بہت کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت، اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ کہنا ان کی اور ان کی بات، ایسی اور ویسی بات، بڑوں کی اور چھوٹوں کی بات، علاقے اور انگت کی بات، یاد رکھیے یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام جیسا مقام کسی اس امت کے کسی شخص کا نہیں ہو سکتا۔ پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے تو ایک نبی کے پیغام تک نہیں پہنچ سکتی، ایک نبی کی پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے نیکی تمام چیزوں کے اعتبار سے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، یاد رکھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی نبیوں کے اندر بھی، ہاں اگر رسول اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کو چھوڑ کے کوئی موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مان لے وہ گمراہ ہو جائیں گا۔ تو اندازہ لگائیے، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پتہ نہیں کن کن کو اپنا سہارا بنا لیا، کن کن کے طریقوں پر ہم چلتے ہیں، اور کیا کیا اعمال ہم نے اپنی زندگی میں ایجاد کر لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے رکیں۔ آئیے اب چند باتیں مختصر سے جو بدعت